बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। UNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ नजर रुख करते हैं खबरों का। चीचा वतनी शहर और गिरदनवा के इलाकों में सियाह बादलों की आमद के बाद तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम खुशगवार, जबकि सुतरा पंजाब एजेंसी के वर्कर पानी की निकासी के लिए फील्ड में मसरूफ़। चीचा वतनी शहर और गिरदनवा के इलाकों में सियाह बादलों की आमद के बाद मूसलाधार बारिश शुरू, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और शदीद गर्मी और खब्स से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई, जबकि दूसरी जानब बारिश शुरू होते ही सुतरा पंजाब एजेंसी के वर्कर्स निकासियाब के लिए फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। तहसील मैनेजर सुतरा पंजाब शुएब आबिद की हदायत पर शहर की अहम शाहराहों, मरकजी बाज़ारों, चौकों, गलियों, महलों और निशिबी इलाकों में खसूसी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं ताकि बारिश का पानी जमा ना हो और शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वर्कर्स ने नालों और ट्रेनों से रुकावटें दूर करते हुए पानी की रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। बोवाना एक बार फिर ईरान, अमरीका, इसराइल कशीदगी के असरात पाकिस्तान की मैशत पर भी पड़ने लगे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 15 पैसे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के असरात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर जो हैं वो पड़ने लगे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे जबकि डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइए किस हवाले से। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਵਣ, ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਗੈਸ ਲਵਣ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਫੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਆ, 15 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰਾਤੀ ਜੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫਿਲ ਫੌਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣ। जी मेरे साथ मौजूद शहरी की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें, हमें रिलीफ दें ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो सकें। जी डहरावाला थाने में नए तैनात होने वाले SHO गाजियाबाद शाह से मरकजी अजमन ताजरान रजिस्टर डहरावाला और डहरावाला प्रेस क्लब के अहदेदारान की मुलाकात। शहर के अमन-ओ-अमान ताजरों को दरपेश मसाइल और बाहमी तावन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। SHO ने हर मुमकिन तावन की यकीनदहानी करा दी। डहरावाला थाने में नए तैनात होने वाले SHO गाजियाबाद शाह से मरकजी अजमन ताजरान रजिस्टर डहरावाला और डहरावाला प्रेस क्लब के अहदेदारान ने मुलाकात की। वक्त चेयरमैन अलहाज चौधरी मोहम्मद रफ़ी ने की, जबकि सदर चौधरी मोहम्मद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी अलहाज चौधरी मोहम्मद जमशेद इकबाल, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इफ्तिहार, सदर मेडिकल एसोसिएशन तैयब हमीद, सदर ज्यूलर राना मोहम्मद सरवर, सदर क्लॉथ मर्चेंट्स चौधरी मोहम्मद इशफाक और सदर स्वीट्स एंड बेकर्स मोहम्मद मबीन भी इस मौके पर मौजूद थे। डहरावाला प्रेस क्लब की जानब से चेयरमैन मियाँ मीर अहमद मस्ताना सहरवर्दी, सदर मोहम्मद महमूद तारक, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मज़र अराई, जॉइंट सेक्रेटरी आमर शफ़ी, चेयरमैन मजलिस अमला मोहम्मद अकरम, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसनात तारक और मेंबर आबिद इकबाल सदफ ने भी शिरकत की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसके दौरान डहरावाला शहर के अमन-ओ-अमान ताजरों और शहरियों को दरपेश मसाइल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। SHO गाजियाबाद शाह ने कानून की बालादस्ती और आमी खिदमत के लिए अपने भरपूर तावन की यकीनदहानी कराई, जबकि मरकज़ी अंजुमन ताजरान और डहरावाला प्रेस क्लब के अहदेदारान ने भी पुलिस के साथ मुकम्मल तावन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। पिंडी बटका में पंजाब पेट्रोल हाईवे पुलिस की जानब से अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने मसाइल बराह रास्त रीजनल पुलिस ऑफिसर्स के सामने रखे। पिंडी बटका के नवाही इलाके संधवा ताड़र में वाक़या सरदार पैलेस में रीजनल पुलिस ऑफिसर पंजाब पेट्रोल हाईवे गुजरांवाला रीजन SP मियाँ मौज़म अली की ज़ेर सदारत खुली कचहरी मुनक़्क़द हुई। तकरीब में आमद पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि मुकामी माहिदीन, मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुली कचहरी में शहरियों ने ट्रैफिक, सड़कों पर गश्त, अवामी तहफ़्फ़ुज़, हादसात की रोकथाम और दीगर पुलिस से मुतल्लिक़ मसाइल खुलकर बयान किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने हर दरख्वास्त को तवज्जो से सुना और मुतल्लिक़ अफसरान को मौके पर ही मसाइल के फौरी और शफाफ हल के अहकाम जारी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर मियाँ मौज़म अली का कहना था, पंजाब पेट्रोल हाईवे पुलिस का मकसद शाहराहों पर शहरियों को महफूज सफ़र की सहूलत फराहम करना और इनके
مسائل بر وقت حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کولی کچہریوں کا سلسلہ عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد مزید مضبوط بنائے گا۔ شرکا نے کولی کچہری کے انعقاد کو شائن قرار دیا۔ اس کولی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا، عوامی شکایات کا بر وقت ازالہ کرنا اور شاہراہوں پر شہریوں کو مزید محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ سرگودا اینٹی کرپشن ہوشاب نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پٹواری نجم الحسن کو 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ سرکل آفیسر اظہر جاوید باجوہ نے مجسٹریٹ احمد وقاص کی موجودگی میں ریڈ کر کے ملزم سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے۔ ملزم وراثتی انتقال پاس کروانے کے عوض رشوت طلب کر رہا تھا اور اس سے قبل بھی 5,000 روپے وصول کر چکا تھا۔ اینٹی کرپشن نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا مدثر حنیف بٹی نے کہا پنجاب حکومت اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا کے ویژن کے مطابق کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سرگودا ڈویژن میں کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ محمد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر لائی اسٹاک سردار زادہ فیصل خان جمالی نے زرعی پانی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف نہروں، ریگولیٹرز اور شاہوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اوسطا محمد رمضان پلال، ایس پی حافظ معذور رحمان اور محکمہ اریگیشن کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دورے کے دوران جعفر آباد پل پر زمینداروں، ضلع انتظامیہ اور محکمہ اریگیشن کے حکام کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا، جس میں زرعی پانی کی منصفانہ تقسیم، ٹیل کے علاقوں تک پانی کی فراہمی، وارہ بندی اور کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ زمینداروں نے اپنی تجاویز پیش کی جن پر صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو فوری ہدایت کی۔ سردار زادہ فیصل خان جمالی نے کہا کسان ہماری معیشت کی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹیل کے آخری سرے تک پانی کی منصفانہ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پانی چوری اور غیر قانونی کٹ لگانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں ہوں گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کیتھر کینال میں پانی کی قلت کے مسئلے پر حکومت سندھ اور محکمہ پاشی سے مسلسل رابطوں کے نتیجے میں پانی کی فراہمی میں ہاتھ ہوا اضافہ ممکن ہوا ہے، جبکہ صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ وارہ بندی کے نظام پر عمل کریں تاکہ زمینداروں کو اس کا حق مل سکے۔ زمینداروں نے صوبائی وزیر، ضلع انتظامیہ اور محکمہ اریگیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ زرعی پانی کی فراہمی مزید بہتر ہوگی اور کاشتکاروں کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ سانگلہ ہل صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش سے سانگلہ ہل کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیرپور ناتن شاہ میں بڑھتی ہوئی بدامنی، ڈکیتی، رازدانی اور چوری کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، صحافیوں اور تاجربازوں نے مشترکہ احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے امن و امان کی بحالی اور جرائم پیشہ عناصر کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے عرفان مشربی کی یہ رپورٹ۔ خیرپور ناتن شاہ کے علمدار چوک پر بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، صحافیوں، تاجروں نے مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ڈکیتی، رازدانی، چوری اور اسٹریٹ کرائمز کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا شہر میں جرائم کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں اور شہری خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ احتجاج میں نجی ٹی وی کے رپورٹر کے بھائیوں سے ہونے والی ڈکیتی کے ملزمان کی تاحال عدم گرفتاری پر شدید احتجاج کیا گیا اور پولیس کی ناقص کارکردگی پر سخت تنقید کی گئی۔ مظاہرین نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس پی دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی بدامنی کا فوری نوٹس لیا جائے، ملزمان کو گرفتار کر کے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اوسطا محمد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہاری آبادکار اتحاد سندھ بلوچستان کی جانب سے کیتھر کینال میں زرعی پانی کی شدید قلت کے خلاف سکر براج پر دیا گیا تاریخی اور کامیاب احتجاج رنگ لیا۔ کامیاب مذاکرات کے بعد حکومت سندھ اور محکمہ پاشی سندھ نے کیتھر کینال میں فوری طور پر 500 کیوسک پانی چھوڑ دیا، جبکہ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ چند روز میں پانی کی فراہمی میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ہاری آبادکار اتحاد سندھ بلوچستان کی قیادت میں معروف زمیندار رہنماؤں میر حسن خان شہلانی، میر خالد خان جمالی، میر خان صوبدارانی، محسن قاضی اور دیگر زمینداروں ہاریوں نے کیتھر کینال کے ٹیل کے علاقوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سکر براج پر مسلسل 3 روز تک پرامن دھرنا دیا۔ احتجاجی رہنماؤں کا موقف تھا کہ کیتھر کینال میں پانی کی مسلسل کمی کے باعث سندھ اور بلوچستان کے ہزاروں ایکڑ زرعی رقبے خصوصاً دھان اور دیگر موسمی فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں، جس سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ٹیل کے علاقوں کو ان کا جائز اور مقررہ پانی فراہم کیا جائے۔ کامیاب مذاکرات کے بعد حکومت سندھ اور محکمہ اریگیشن سندھ نے فوری طور پر کیتھر کینال میں 500 کیوسک پانی چھوڑنے کا اعلان کیا، جس پر دھرنے کے شرکا نے احتجاج ختم کر دیا۔ زمیندار رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اپنے وعدے کے مطابق آئندہ دنوں میں پانی کی مقدار میں مزید اضافہ کرے گی تاکہ سندھ اور بلوچستان کے کاشتکاروں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ ننکانہ صاحب سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈی پی او سلان زاہد کی ہدایت پر تھانہ صدر ننکانہ صاحب پولیس کی کارروائی، چور گینگ کا سرگنا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار، لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد۔
اس دوران ملزمان چوری کی وارداتوں میں سرگرم تھے. مزید تفتیش جاری ہے. گرفتار ملزمان میں سہیل عرف آصف، علی رزاق عرف جاگی، غفار حسین اور امتیاز شامل. ڈی پی ارسلان زاہد کا کہنا ہے کہ سماعت دوسرے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. حافظ آباد میں مونسون بارش کے بعد ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے شہر کے مختلف علاقوں ڈی ایچ کیو اسپتال، کولو روڈ اور مدریاں والا روڈ کے ڈسپوزل اسٹیشنز کا دورہ کیا. انہوں نے نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے واسا اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر بارشی پانی کی نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت کی. حافظ آباد ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ہدایت کی ہے کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کی مشینری، ڈی واٹرنگ سیٹس، جنریٹر، موٹریں اور دیگر وسائل مکمل طور پر استعمال میں لائے جائیں تاکہ شہر، گلیوں، محلوں اور شاہراہوں سے بارشی پانی جلد از جلد نکالا جا سکے. انہوں نے واضح کیا نکاسی آب مکمل ہونے تک واسا ستھرا پنجاب میونسپل کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود رہیں گی. اس موقع پر مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ اور ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم بھی فعال رہی، جبکہ ایم ڈی واسا بلال فیروز جویا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین اور اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری نے بھی مختلف علاقوں کا دورہ کر کے نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا. شروع کرتے ہیں ضلع راجن پور کا. انڈس ہائی وے روڈ پر گرین بس کی اوورٹیک کرتے ہوئے 60 سالہ بزرگ کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا. شہریوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو کر بس کو روک لیا. ایمرجنسی اطلاع پر ریسکیو 1122 کی گاڑی اور اہلکار موقع پر پہنچ گئی. موقع پر موجود شہریوں کا کہنا تھا گرین بس ڈرائیور نے اوورٹیک کر کے بزرگ کو ٹکر ماری، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا. عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر راجن پور سے واقعہ اوور سپیڈ ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. نوشہرہ کے علاقے جلوزئی میں 10 سالہ بچے کے قتل کا کیس 4 دن بعد ملزم گرفتار. نوشہرہ ڈی پی او سونیا شمروز کا نیوز کانفرنس ملزم کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئی. ڈی پی او نوشہرہ نے پریس کانفرنس میں کیس کی تفتیش اور اہم حقائق سے آگاہ کیا. نوشہرہ ملزم نے بتایا کہ میں نے موبائل چوری کیے تھے. بچے کے والد نے گھر میں بتایا، جس کی وجہ سے میرے گھر میں لڑائی ہوئی، جس کا بدلہ لینے کے لیے بچے کو قتل کر دیا. ملزم کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. کبیروالا میں رشتہ کے تنازع پر مبینہ طور پر نوجوان نے فائرنگ کر کے اپنی کزن کو قتل کر دیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال کبیروالا منتقل کر دیا گیا. کبیروالا کے علاقے فرید پور میں رشتہ کے تنازع نے ایک نوجوان لڑکی کی جان لے لی ہے. پولیس کے مطابق ایم فل کے طلبہ نازش رضا کو مبینہ طور پر ان کے کزن ذیشان نے رشتہ سے انکار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اطلاع ملتے ہی تھانہ سرائے سدھو پولیس موقع پر پہنچی، شواہد اکٹھے کیے اور قانونی کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال کبیروالا منتقل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. مزید تحقیقات جاری ہیں. متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. سیالکوٹ کے گاؤں بھاگنیا تحصیل پسرور تھانہ بڈیانہ کے بدبخت اوباش جمشید وال صادق قوم پٹھان نے اپنے ہی گاؤں کے رہائشی 7 سالہ زنیر سے زبردستی بدفعلی کر دی. تفصیلات کے مطابق تھانہ بڈیانہ کے حدود گاؤں بھاگنیا کا رہائشی 7 سالہ زنیر گلی میں کھیل رہا تھا کہ گاؤں کے اوباش جمشید نے زبردستی اپنی حویلی میں لے جا کر معصوم کلی کے ساتھ بدفعلی کر دی. زنیر کے والد نے فلفور پولیس اسٹیشن بڈیانہ سیالکوٹ پہنچ کر FIR کا اندراج کروایا. تھانہ بڈیانہ کے آنیسٹ کرائم فائٹر دبنگ SHO محمد عرفان ڈھلو نے سب انسپیکٹر خالد حسین کے سپرویژن میں اپنی پولیس ٹیم کو ملزم گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر دیا. پولیس پارٹی کو دیکھ کر ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی اور مزاحمت کاری پر اتر آیا. سب انسپیکٹر خالد حسین اور ان کی ٹیم نے ملزم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا. اس موقع پر میڈیا نمائندگان کے ساتھ مختصر بات چیت کرتے ہوئے کرائم فائٹر دبنگ SHO محمد عرفان ڈھلو نے کہا ہے کہ اس طرح کے اوباش بے غیرت انسانوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. میں اپنے تھانے کے ایریا میں کسی بھی قسم کے جرائم ہرگز برداشت نہیں کروں گا. اپنے کپتان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ کے وژن کے مطابق منشیات فروشی، رسہ گیری، چوری، ڈکیتی، قبضہ مافیا کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے میں اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ ایسے جرائم کا سر کچلنے کے لیے 24 گھنٹے تیار بیٹھا ہوں. آپ کے چینل کی توسط میں سے تھانہ بڈیانہ کے عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں، کسی بھی جرائم کی صورت میں میرے تھانے کے نمبر پر اطلاع کریں. اطلاع دینے والے کا نام سیگا راست میں رکھا جائے گا. آپ کی اطلاع ملتے ہی چند لمحوں میں میں اور میری پولیس ٹیم لیگل ایکشن ریٹ کے مجرم کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیں گے. شیخ پورہ میں امن و امان کی ایک لرزہ خیز واردات پیش آئی ہے، جہاں قلعہ شیخ پورہ کی بیک سائڈ پر واسا آفس کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے CCD کا ایک اہلکار شدید زخمی ہو گیا.
तफसीलात के मुताबिक CCD एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के इस लर्जा के वारदात के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 की मुतादी टीमें फौरी तौर पर ड्राइव गोवा पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले एहलकार की शनाख्त 30 साला सागिर वल्द निशान सकना मुराद कला के नाम से हुई है, जहां इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने वाकई का नोटिस लेते हुए ड्राइव गोवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रुझान साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरबराह मीर मज़ारी ग्रुप सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी से सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर रुझान प्रेस क्लब और 92 न्यूज़ के रिपोर्टर शकील खान सईदी ने लाहौर में इनकी रिहाइशगाह मज़ारी हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रुझान और गिरदनवाह की अवाम को दरपेश मसाइल, ज़रूरी सूरत हाल, नहरी पानी की किल्लत, शहरी इलाकों में सफाई के बहरान और दीगर समाजी अवामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी ने रुझान में नहरी पानी की मुसलसल किल्लत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पानी की गैर मुनसफाना तकसीम के बायस खुसूसन आखिरी टेल के इलाकों के काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि पानी हर काश्तकार का बुनियादी हक है। इसकी मुनसफाना बिला तातुल और बिला तफरीक फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए ताकि ज़रूरी पैदावार मुतासिर ना हो और छोटे काश्तकार मुआशी नुकसान से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि नहरी पानी की मुसलसल बंदिश और गैर मसावी तकसीम ने किसानों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। अगर बर वक्त पानी फराहम ना किया गया तो फसलात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिसके असरात न सिर्फ किसानों बल्कि मुल्की ज़रूरी माशत पर भी मुरतब होंगे। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया कि पानी की तकसीम के निज़ाम में शफाफियत लाई जाए और आखिरी इलाकों तक पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी ने रुझान शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की नाकस हिकमत अमली पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन और सफाई के नाकस इंतजाम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं, जबकि मुतल्लिक़ा इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ मौसर अंदाज में अदा करने में नाकाम दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना मुतल्लिक़ा सुथरा पंजाब प्रोग्राम की जिम्मेदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। सफाई के निज़ाम को मौसर बनाने, जिम्मेदार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करने और शहरी मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। इस मौके पर शकील खान सईदी के हमरा बाबर सईद खान, PA मीर सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी व डेरा गुलाम यासीन जोया मुलाकात के दौरान शरीक थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कहते हैं, मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।